چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر شاکر سیاب، ان کی پیدائش اور وفات یہ ہم لوگ کو سب سے پہلے لکھ لینا ہے۔ بدر شاکر سیاب کی پیدائش 1926 میں ہے، 1926 میں، اور وفات ہو جاتی ہے ان کی 1964 میں۔ 1964 میں اور کن کی وفات آپ کو یاد ہے کسی کو؟ ان کی پیدائش اور وفات دونوں جو ہے، پیدائش ان کی عراق میں ہے اور وفات کویت میں، یہیں سے لکھ لیجیے آپ۔ پیدائش ان کی عراق میں ہے اور وفات ان کی کویت میں ہے۔ 1964 میں عقاد صاحب کی وفات ہے، یاد ہے آپ کو کسی کو؟ انیس سو چونسٹھ میں عقاد صاحب کی وفات ہے نا بھائی، 1964۔ بدر شاکر سیاب اور عقاد صاحب دونوں ایک ساتھ ہیں وفات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں احد مؤسس الشعر الحر وهو شاعر الحیات و شاعر الوطن۔ مؤسس الشعر الحر، شعر حر جو ہے ایک مشہور وہ ایک اشعار کا وہ ہے، تو اس کے ایک بانی یہ ہیں، اور جو آپ کے اصل بانی جو ہے وہ نازک الملائکہ، بھی اس کے بعد پڑھیں گے ہم لوگ ان کو، اور NTA بھی اگر سوال آئے گا تو وہ جواب وہی بنتے ہیں، ٹھیک۔ مؤسس الشعر الحر میں جو جواب آئے گا وہ نازک الملائکہ ہی جواب آئیں گے اس کا۔ اور ان کا لقب اور کیا ہے؟ شاعر الحیات ہے، شاعر الوطن بھی ہے، شاعر الحیات اور شاعر الوطن۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولد فی قید جیکور الخصیب بمحافظۃ البصرہ سنہ 1926 فی العراق۔ جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس گاؤں کو جیکور کہتے ہیں، اور 1926 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ یہ لکھ لیجیے گا ضرور سے، یہ یاد کرنا ہے ہم لوگ کو، جیکور میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1926 میں۔ قبیلتہ ربیعہ فی اسرۃ سنیہ، قبیلے کا نام ربیعہ ہے۔ بہرحال ماتت امہ وہو فی السادس من عمرہ، جب یہ 6 سال کی عمر کے ہیں تبھی ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ لکھ لے۔ ویسے تو اکثر پوچھتا ہے اس کے بارے میں کہ والد صاحب کی وفات، جیسے کہ بارودی صاحب ہیں، حافظ ابراہیم صاحب ہیں، تو اس طرح سے ان کی ماں کا لکھ لیجیے گا، مات امہ وہو فی السادس من عمرہ، 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ التحق فی بصرہ لدروس الثانویہ بعد اذا تم دروسہ الابتدائیہ من مسقط راسہ۔ ثانویہ مطلب کہ کالج لیول کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے یہ بصرہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ابتدائی تعلیم جو ان کی وہ مسقط راس یعنی کہ جو برتھ پلیس ہے ان کی، وہی گاؤں میں انہوں نے حاصل کی ہے ابتدائی تعلیم۔ اس کے بعد ہے ثم التحق الى عاصمة بغداد والتحق بدار المعلمین العالیہ واختار نفسه تخصص اللغة العربیہ وقضى 2 سنين فيها۔ عاصمہ بغداد چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر عراق کی راجدھانی کیا ہے؟ بغداد ہے نا، پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ 10th یونٹ کو ابھی سے مضبوط کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے؟ بغداد چلے جاتے ہیں، والتحق بدار المعلمین العالیہ واختار نفسی تخصص اللغة العربیہ، اور عربی زبان میں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 2 سال وہاں پر ہی گزارتے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ بغداد کی۔ یہ بصرہ کے ہیں، بغداد چلے جاتے ہیں۔ انہ تاثر بکارل مارکس، یہ ایک شخص ہیں، ان سے یہ متاثر ہیں۔ بہرحال ثم تغیرت سنہ 1945 من الادب الى المتخصص في اللغة الانجلیزیہ وتخرج 1948، 1945 میں، 1945 کی بات ہے۔ اب یہ کہاں آ جاتے ہیں؟ من الادب، عربی زبان سے یہ انگلش زبان سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہاں پر 1948 میں 3 سال کے بعد یہ انگلش پڑھ کے نکل لیتے ہیں۔ بعدہ کان فی التعلیم فی الرمادی وحینئذ اودعہ السجن بسبب میولہ السیاسہ۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے، کبھی بھی پوچھ سکتا ہے ہم کو کہ یہ بندہ جو ہے سیاست کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے یہ بندہ جیل جاتا ہے، کئی مرتبہ جاتا ہے، ٹھیک۔ وحینئذ اودعہ السجن بسبب میولہ السیاسہ، سیاست کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہوئی 1948 کے بعد کا یہ واقعہ۔ 1952 میں یہ کویت چلے جاتے ہیں، کویت جب چلے جاتے ہیں، ورجع بعد سنتین، اور 2 سال کے بعد لوٹ کے آتے ہیں کہاں؟ بغداد۔ 1952 میں کویت گئے ہیں، اور 2 سال کے بعد ورجع بعد سنتین الی بغداد، 2 سال کے بعد 1954 میں لوٹ کر کے آتے ہیں۔ ثم شغل فی الصحف، پھر اخبار وغیرہ لکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں خاص کہانی ہوئی، 45 سے لے کر 48 تک انگریزی زبان، پھر اس کے بعد جیل جاتے ہیں، یہ 52 میں کویت جاتے ہیں،
کویت کے بعد 54 میں واپس آئے تھے صرف 2 سال کے بعد، اور یہاں پر اخبار وغیرہ لکھنے لگتے ہیں. ابھی ان کی وفات ہوگی وہ بھی وہیں پر جا کر ہوگی، کویت میں ہی بتائے گا. عندما ثار عبد الکریم قاسم على نظام الملک کی سنہ 1958 کان بدر شاکر سیاب من المحاربین بالانقلاب. جب یہ انقلاب برپا ہوا ہوگا وہاں پر عبد الکریم قاسم کا، 1958 کی بات ہے، تو بدر شاکر سیاب بھی کیا ہے، انقلاب کی جانب سے لڑنے والے ہوں گے. ثم انتقل الى التعلم ثم الى الصفات الپاکستانیہ 1959. یہ چیز خاص طور پر یاد رکھنا ہے، جو ہندوستان آئے یا پاکستان آئے تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے پوچھ لے. وہ عمر ابو ریسا صاحب کے بارے میں سوال کئی مرتبہ آتا ہے، وہ انڈیا کے وہ رہ چکے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں کئی بار. کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ان کو. تو اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہم لوگ کو کہ یہ سر کیا سفارت پڑھ رہے ہو؟ پاکستان. جی سر میں جی بولو. ابھی جوائن ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ بول رہے ہیں. بدر شاکر سے آپ کو پڑھ لے رہا نا. اوکے سر، تھینک یو. تو دیکھیے یہ صفات پاکستانیہ میں جوائن ہو جاتے ہیں. 1959 کی بات ہے، 1959 میں. سمرد الى وظیفة فی مدیریت الاستیراد والتصدیر. پھر یہ استیراد اور تصدیر، یعنی کہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، پھر بہت اچھا لفظ ہے نا وہ، ایکسپورٹ کا بزنس یا ایکسپورٹ اور امپورٹ. تو اس میں یہ مقرر کر دیے جاتے ہیں. یہ بات ہے 1959 کے بعد کی. اور پھر سنہ 1962، اب بالکل آخر عمر میں ہے یہ، 1962 کی بات ہے. ادخل مستشفى الى جامعة الامریکہ ببیروت للمعالجة من الم في ظهره وصل الالم الى موته. توفي 1964، 1964 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اصابہ مرض السل، ان کو سل کی بیماری لاحق ہوتی ہے. کنہیں کو پتا ہے سل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ سو کیا ہوتی ہے؟ فالج. فالج کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک، یہ ان کو بیماری لاحق ہوتی ہے اور یہ پھر انتقال کر جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی ان کی بایوگرافی جو ہم لوگ کو کچھ کچھ یاد رکھنا ہے. ایک تو سفارت پاکستانیہ والے، پھر یہ جو وہاں سے چلے جاتے ہیں بیروت، اور خاص طور پر ان کو جیل ڈالا جاتا ہے کئی مرتبہ، پھر ان کی وفات کا مسئلہ یہ بدر شاکر سیاب کو. اس کے بعد دیکھیے توفی فی المستشفى الامریکی بکویت سنہ. کویت میں ہی ایک مستشفیٰ ہے، مستشفیٰ امریکی، تو وہیں پر ان کی انتقال ہو جاتی ہے، وہیں پر ان کی وفات ہوتی ہے 1964 میں. دفن بالزبیر فی البصرہ، پھر وہاں سے ان کی لاش کو لایا جاتا ہے بصرہ. تو یہ والا یاد کرنا بالکل. کویت میں ان کی وفات ہوتی. پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں، اور وفات کہاں ہو رہی ہے؟ کویت میں. مستشفیٰ امریکی کویت میں 1964 میں. پھر وہاں سے ان کی لاش کو یہاں لایا جاتا ہے بصرہ، اور وہاں پر پھر یہ دفن کیے جاتے ہیں. نقل الشعر من الذهنية التقليد إلى ذهنية الحياة الجديد التي تنطق بطريق جيدة وتعبر عن حقائق الجديدة. یہ جو بندہ شعر جو کہتا ہے یہ تو تقلید کے ذہن سے نکل کر کے ایک نئی زندگی کے ذہن، اور نئی زندگی کے ذہن کیا ہے؟ تنطق بطریق جیدہ، ایک نئے طور طریقے سے الفاظ کو بول پانا اور جدید حقائق کو بیان کر پانا. بہرحال یہ جتنے شعراء ہیں تقریباً سب لوگ اس میں برابر ہی ہیں، جن کے بارے میں ان کے مرنے کے بعد ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی بالکل ایک نئی زندگی تھی اور نیا کچھ تھا سب چیز. قال احسان عباس، احسان عباس نے کہا ان کے بارے میں، ابھی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے وہاں پر. حنا فاخوری صاحب بہت اچھے سے پڑھیں گے. غلام ضابن کانہ قصبۃ رکب رأسہ المستدیر، یہ ان کی حیات کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک، مطلب ڈھانچہ بیان کرتے ہیں نا لوگ کہ ان کا شکل کیسی تھی، تو اس کے بارے میں غلام ضابن کانہ قصبۃ رکب رأسہ المستدیر، سر گول سر کے مالک ایسا کچھ ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں. رجل الحرمان شارب الخمر والمجون کان من اشد الناس طموحا. یہ والا چیز یاد کرنا ہم لوگ کو. یہ بندہ شراب کا عادی ہے. شارب الخمر والمجون کان من اشد الناس طموحا. طموح مانے کہتے ہیں آگے بڑھنے کے بہت سے لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں سے ہے یہ. بدر شاکر سیاب، بدر شاکر سیاب کو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ابھی تھوڑا سا اس میں دیکھ لیجئے، پھر آگے اس میں پڑھیں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک. شعرہ بالغربۃ القاسیہ وهو فی بیت ابیہ، شعرہ بالغربۃ القاسیہ، شعر بالغربۃ القاسیہ وهو فی بیت ابیہ، اپنے والد صاحب کے گھر میں ان کے ساتھ وہ غربت کا کچھ یہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ، تو اس کا تذکرہ ہے یہ. راح یناجی الموت، راح یناجی الموت
مطلب یناجل موت میں ناجل میں سرگوشی کرنا، تو موت کے ساتھ سرگوشی کرنا. ثم خرج من الذات الفردیہ الی الذات الاجتماعیہ، وہ ان کی ایک زندگی ہے، فردی زندگی سے لے کر کے ایک اجتماعی زندگی کی طرف یہ آتے ہیں. یعنی لوگوں کا انقلاب وغیرہ میں بہت ساتھ دیتے ہیں یہ بندہ، اور اسی واسطے پھر ان کو جیل بھی ڈالا جاتا ہے. کانا شعر اولا کلاسیکیا، پہلے تو یہ شعر کلاسیکی لکھتے ہیں. ثم تاثر علی الرومانسیہ ابی شبکہ، پھر رومانسیہ پہ آ جاتے ہیں. ابو شبکہ، الیاس ابو شبکہ ایک شخص ہیں، اس کے انداز پر. بدأ شعرہ الواقعیہ بعد الحرب العالمیہ الثانیہ، پھر اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد واقعیہ شروع کرتے ہیں. لیکن جو اصل ان کا کردار ہے وہ ہے شعر حر میں. یہ چیزیں ہم لوگ یاد رکھیں، اصل جو ان کا کردار ہے وہ ہے شعر حر میں. ابھی آ جائے گا، اور یہ پوچھتا بھی ہے بار بار. ان کا ایک قول یہاں پر ذکر ہے، من اقوال ہی عینا کا غابتا نخیل ساعت السحر او شرفتان راحہ ینا انہم القمر. یہ ترجمہ مجھے نہیں پتہ ہے. عینا کا غابتا نخیل ساعت السحر او شرفتان راحہ ینا انہم القمر، یہ اسی طرح یاد کر لیں یہ شعر کو. اور اب ان کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہم لوگوں کو. یہ دیکھیے ایک ایک کر کے کم سے کم 4 کتاب کو زبانی یاد کرنا اس طرح سے کہ وہ مطلب سیکوینس وائز میں یاد ہو، کیونکہ شروع کی 4 کتابوں کو NTA کئی بار پوچھتا ہے کہ اس کو سیکوینس میں لگا دو، تو ویسے یاد کرنا ہم لوگ کو. ان کا دیوان ہے، شعر کا دیوان 2 جز میں ہے، 1971 میں شائع ہوئی. وہ اصل وہاں سے نہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یاد کرنا ہے. حلقانہ حبن ان کا پہلا قصیدہ ہے بحر رمل میں، یہ کئی بار پوچھ چکا ہے. ٹھیک، حلقانہ حبن اول قصیدۃ لہ فی کتابۃ الشعر الحر، شعر حر میں جو لکھا انہوں نے، تو اس میں پہلا قصیدہ جو حلقانہ حبن ہے اور وہ بحر رمل میں ہے. یہ 2 چیز اوپر سے یاد ایسے ہی کرنا ہے، باقی یہاں سے اس کو لائن سے یاد کرنا ہے. اظہار الزابلہ 1947 میں شائع ہوئی ان کی، پہلا اس کو یاد کرنا ہم لوگ کو. پھر اساطیر، پھر مومس العمیہ، پھر الاسلحہ والاطفال. اس 4 کو بالکل سیکوینس وائز میں یاد کرنا ہے. وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کو سیکوینس میں لگا دو. تو اظہار الزابلہ، اساطیر، مومس العمیہ، الاسلحہ والاطفال، حفاء القبور، یہاں تک سیکوینس میں یاد کرنا ہے. اور باقی کو ہم لوگوں کو ذہن میں ضرور یاد کرنا ہے کہ یہ سب بھی ہے. اور حلقانہ حبن کو اگر پوچھے گا تو وہ بحر رمل میں ہے. ٹھیک، پہلا قصیدہ ان کا شعر حر میں. اور ابھی آ رہی ہیں وہ نازک الملائکہ، اس کے قصیدے کا نام ہے کولیرا، جو اس نے لکھا تھا 1947 میں، اس میں شعر حر میں. وہ بھی آئیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے ہم لوگ ان کو، تو اس میں دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے ان کا الاسلحہ والاطفال ہو گیا، حفاء القبور، یہ بھی قصیدہ ہے. منشدۃ المطر، المعبد الخریف، منزل الافنان، یہ نا کئی بار رٹیے گا، ٹھیک، تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اقبال، اظہاروں و اساطیر، قیثارۃ الریح، اعاصیر. یہ دیکھیے یہاں پر اعاصیر ہے، الہدایہ ہے، البواکیر ہے، دیوان الفجر السلام ہے. غریب علی الخلیج فی لیال الخریف، المعبد الغریق، اور بھی کتنے سارے ہوں گے یار. وہ سب کو نا یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک، کم سے کم یہ اوپر والے 4-5 ضرور یاد کیجیے گا. اظہار الزابلہ، حلقانہ حبن تو یاد ہو گیا نا، بحر رمل میں شعر حر میں ہے، وہ تو ہو گیا آپ کو. صرف یہاں سے اظہار الزابلہ 1947 میں، اساطیر، المومس العمیہ 1954 میں، الاسلحہ والاطفال 1955 میں، حفاء القبور 1960 میں. پھر یہ 1960 میں 2 ہے، منشدۃ المطر بھی. پھر المعبد الخفیر 1962 62. پھر 63 منزل الافنان. اقبال سے یاد رکھیے گا، اقبال یہ کیا بولتے ہیں، اقبال پہ نجیب کیلانی کی ایک کتاب ہے اقبال الشاعر السائر، تو وہ تو وہاں سے یاد رہ جائے گا. اور شاید یہ بھی اقبال اگر انہی پر ہو، چونکہ یہ صفات پاکستانی آ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان پر ہو. بعد میں ان کے وفات کے بعد شائع ہو رہی ہے، 1964 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اظہار و اساطیر، قیثارۃ الریح، اعاصیر ان کی کتاب ہے. ٹھیک، اور ایک کتاب ہے الاعاصیر نام کر کے، الاعاصیر، وہ کتاب ہے ان کی. کنہیں کو پتا کہ ان کی الاعاصیر نام کر کے کتاب؟ رشید سلیم خوری صاحب کو جانتے ہیں؟ جی جی. سر تو عقاد کی بھی ہے نا، عباس محمود عقاد کی. عباس محمود عقادی کا نام ہے؟ سر ایک ہے الاعاصیر اور ایک بعد الاعاصیر ایسے ہے کچھ. اچھا، مجھے یاد ہے الاعاصیر، البواکیر، دونوں جو کتابیں نا یہاں پر 2 کتاب مذکور آپ کے سامنے، الاعاصیر، البواکیر، یہ اس طرح کے 2 کتاب جو ہیں ان کے ہیں، رشید سلیم خوری صاحب کی. اور عقاد بعد کے وہ الاعاصیر دیوان ہے، کیا؟ عقاد کے دیوان ہے عقاد کے اس نام کے. تو بعد الاعاصیر ہوگا مجھے لگتا ہے. جی سر، ایک بعد الاعاصیر ہے اور ایک اعاصیر ہے جو پہلے والا ہے.
اچھا آصر و مغرب یہ بھی دیوان ہے ان کا، اور بعد العاصر دونوں دیوان ہے، ٹھیک، بہت اچھا. تو اس طرح کی چیزوں کو ایک جگہ رکھیں ہم لوگ ذہن میں. آصر اور بواکیر یہ دونوں ان کے بھی ہیں رشید سلیم خوری صاحب کا. جیسا پوچھے گا ویسے ذہن میں لگانا ہے ہم لوگ کو، دماغ لگا کر کے. اور کیا بولتے ہیں انہوں نے بتایا بعد العاصر اور عاصر و مغرب، یہ دو یاد رکھنا ہے کن کا؟ عقاد صاحب کا. بہت اچھا. یہ دیکھیں ان کا دیوان فجر السلام ہے، اور ایک کتاب ہے فجر الاسلام ان کی، احمد امین صاحب کی. فجر الاسلام، زحل الاسلام، زہر الاسلام. تو جی وہ یاد کرنا ہم لوگ کو. انہوں نے کچھ ترجمے کیے ہیں، وہ ترجمے یہاں سے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے پوچھے. قصائد و مختارات من الشیء العالمی الحدیث، یہ یاد کر لیجئے گا ایسے ہی، قصائد و مختارات من الشیء العالمی الحدیث. قصائد عن الزرع عن احداث ستویل، قصائد من ناظم حکمت. یہ وہ ترجمہ ہے جو شعری ترجمے جو انہوں نے کہیں سے کیے ہوں گے، ٹھیک. کچھ ہے ترجمات نثریہ. ثلاثۃ قرون من الادب، یہ نثری ترجمہ ہے ان کا. ثلاثۃ قرون من الادب انہوں نے کتاب لکھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نام سے. اور دوسرا ہے الشاعر والمخترع والکولونیل، مسرحیۃ من فصل والحد لبیر او ستینر. یہ ان دونوں کا مسرحیت ہے، ان تین شخص کا، یہ کوئی نام ہے، فصل، حد لبیر اور ستینر. تو اس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا، اس میں الشاعر والمخترع والکولونیل کے نام سے ترجمہ کیا ہے. تو یہ والا تو الگ سے یاد کرنا ہے، ٹھیک. اور ان کا جو دیوان ہے اس کو الگ سے یاد کرنا ہے. یہ آپ کو یہاں سے اگر کچھ آ گیا نا یاد، تو اب میں لے کے آتا ہوں حنہ فاخری صاحب کو، اس میں سب کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک. وہ جیسے بتائیں گے ویسے یاد کر لیجیے گا، ان کو انہیں سے سوال بنتے ہیں. حنہ فاخری صاحب میں یہ صفحہ نمبر ہے ان کا 636. یہ رہے حنہ فاخری میں. یہ نا احمد ذکی ابو شادی صاحب اوپر دکھ رہے نا آپ کو، ان کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک. ان کے سوال آتے ہیں، اس لیے یہاں تو میں صرف یہ پڑھا دے رہا ہوں تھوڑا سا. اب باقی ان کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل مطالعہ کر لیجیے گا ضرور سے، ان کا سوال بن جاتا ہے. ان کے کچھ دیوان ہیں اصل میں، اس میں سے سوال آ جاتے ہیں. احمد ذکی ابو شادی صاحب کا الگ سے پڑھا رہا ہوں، اس کو لکھنا نہیں ہے آپ کو، ایسے ہی دیکھ لیجیے. احمد ذکی ابو شادی صاحب، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1892 میں. 1892 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. دراصل فی القاہرہ و لندن، لندن قاہرہ میں پڑھتے ہیں. شغل مناصب عدہ وزاول الصحافہ، مطلب بہت سے مناصب عہدے انہوں نے پائے، اور صحافت میں بھی کام کیا انہوں نے. کان من دعاة الفکر الحر فحوربہ، انتقل الى الولایات المتحدہ وتوفی سنہ 1955، 1955 میں ان کی وفات ہوتی ہے. لہو عدت دواوین و شعریہ، ان کے بہت سارے دیوان ہیں، اور انہی دیوان میں سے سوال آتے ہیں. ان کی پیدائش یاد کر لیجیے، ان کی وفات یاد کر لیجیے، دو یہ یاد ہو جائے گا اس طرح سے. اور ایک ان کو جو دیوان ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، بتا دوں گا کچھ دیوان. اور اب چلیے بدر شاکر سیاق کو پڑھ لیجیے یہاں سے پھر سے. بدر شاکر سیاق پہلے ہم لوگوں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ اس بندے کی پیدائش بصرہ کے ایک گاؤں میں ہوتی ہے 1926 میں. اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ جے کور، ٹھیک ہے. وہاں پر لکھا ہوا تھا، یہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح جے کور ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے جے کور میں. وبعد عنہا دراستہ، جب یہ اپنی تعلیم ختم کر لیتے ہیں تو قد لقی ادمارا سمجھ تعلیم، پھر وہ پڑھانے چلے جاتے ہیں. وقد لقی صعوبات جمہ بسبب میولہ السیاسہ، سیاست کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلیں ان کو اٹھانی پڑتی ہے. ہم لوگوں نے وہاں بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک. تو یہ والا خاص طور پہ یاد کرنا ہے ان کا، سیاست والا. اور 1964 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ بندہ شراب اور آپ کا عادی ہے. شخصیت کیا ہے ان کی؟ رجل الحرمان، مطلب کہ بہت زیادہ محرومی کی زندگی گزارا. والنقم علی المجتمع، سوسائٹی پر یہ بندہ ناراض رہا کرتا تھا اکثر. وکان من اشد الناس طموحا ومیلا الی الثورۃ السیاسیہ والاجتماعیہ، یعنی کہ سیاسی اور اجتماعی اگر انقلاب برپا ہو تو لوگوں میں سب سے زیادہ اس کی طرف آگے بڑھنے والا شخص کون تھا؟ یہ بندہ تھا. یہ بھی یاد کرنا ہے. ادبہ للسیاب دیوان زخم، دیوان ہے ان کے. راح فی المرحلۃ الاولى من شعره یداعب شجونه فی جو من الصبابیۃ البائسہ، وكانت مرحلة الثانية خروج من الذاتية الفردية إلى الذاتية الاجتماعية. ان کے 3 مرحلے بتا رہے ہیں یہ. پہلا مرحلہ ان کا شعر کا جو ہے وہ قید میں گزارے انہوں نے، ٹھیک ہے. یداعب شجونه فی جو من الفضائیۃ البائسہ، بڑی یائسہ
नाउमीदी की ज़िंदगी थे एक इनकी। दूसरा इनकी ज़िंदगी का मरहला है जब ये ज़ाती ज़िंदगी से निकल कर इज्तिमाई ज़िंदगी में आ जाते हैं। तीसरा मरहला इनका अलवाक़ी अलजदीदा। 3 मरहले हैं पर उतने ख़ास नहीं है कि हम लोग याद करें इसको, और न इस तरह से पूछेगा, वो उम्मीद नहीं है। उसके बाद देखें ये असल में शायर जो हैं उसके हैं, ठीक। रमज़ी शायर में इनका नाम आता ज़रूर है, लेकिन ये शेर हुर के शायर हैं। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पढ़ा कि इनका पहला जो कसीदा हल्काना हुब्बन जो है वो शेर हुर में है। अब यहाँ से पढ़ लीजिए फिर। अच्छा, ये तज़किरा ना उनका है, क्या बोलते हैं, अहमद ज़की अबू शादी साहब का। इनका आ रहा, रुकिए, ये रहा इनका। इनके जो है बहुत सारे दवावीन हैं, ठीक, इद्दत दवावीन। अहमद ज़की अबू शादी वाला 1-2 दीवान याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं अलग से, मतलब कि इसको तो सीक्वेंस में बनाते होंगे ना आप लोग असर हदीस वालों को, तो इसको कहीं अलग से जगह दे दीजिएगा। और 2-3 शुरू के याद कर लीजिए। इनका पूछता है अक्सर, निदाउल फज वताउल फराइना, अशियातुन वज़लाल, यम्बू, अतियाफुर रबी, अश-शौला, अशफ़क़ुल बाकी, फ़ौक़ल उबाब, मिनस्समा। कुल कितने हुए? 9 से 10 इनके दीवान हैं। तो ऊपर के एक आध दो जरूर याद कर लीजिएगा। निदाउल फज्र किनका? अहमद ज़की अबू शादी साहब की। ये बता रहा हूँ, ये अहमद ज़की अबू शादी की, ठीक, बदर शाकिर सयाब की नहीं। कोई ऐसा ना करे बदर शाकिर सयाब में लिख दे इसको। एक सेकंड रुकिए, बदर शाकिर यहाँ से आगे, बदर शाकिर सयाब से हम लोग पढ़ते हैं अब इनको फिर से। 1926 से 1964 ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बदर शाकिर सयाब की पैदाइश जयकोर नाम में गांव में हुई थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बसरा में। उसके बाद जब ये इब्तदाई तालीम अपने गांव में पाते हैं, फिर बसरा चले जाते हैं, ठीक। बसरा जाने के बाद वहाँ पर सानवी तालीम हासिल करते हैं। फिर वहाँ से बगदाद चले जाते हैं। बगदाद क्या है? राजधानी है इराक़ की। और फिर वहाँ पर क्या है, अरबी ज़ुबान के तखस्सुस में जाते हैं, और वहाँ पर कुल ये 2 साल गुजारते हैं, ठीक। वक़ज़ा सनतैन, वहाँ ये 2 साल गुजारते हैं। सारी बातें वहाँ भी पढ़े थे, दोबारा पढ़ लीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद 1945 का मरहला इनका आता है। तो ये अभी 1945 में अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने चले जाते हैं, और कुल वहाँ पर जा कर के 1948 तक निकल आते हैं वो। कोई कुछ कह रहे हैं? सर थोड़ा एक सेकंड। सर जो पैरा वो इसके सफर लिखने जयकोर से बसरा और बसरा से फिर वो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, कहाँ कहाँ सफर किया। हाँ लिख लीजिए। बसरा, बसरा के बाद बगदाद, वही राजधानी जो है, बस इतनी सी बात। वहाँ पर अरबी ज़ुबान सीखेंगे। अब वहाँ से इनका मरहला आता है, ये अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं अब ये। फिर 45 में अब जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने चले जाते हैं, और वहाँ पर 3 साल ये, मतलब 1945 से लेकर 48 तक ये वहाँ पर अरबी ज़ुबान सीख लेते हैं। अब इनका मरहला आता है कि ये सियासत में अपना पाँव हाथ पसारने लगते हैं, ठीक। लेकिन कमा उरिफ़ बिनिज़ालिहिल वतनी फ़ी सबील तहरीर इराक़ मिन नुफ़ूज़ इंग्लिज़ी, अंग्रेज़ों के पंजों से इराक़ को आज़ाद कराने में इनका बड़ा हाथ है। बहुत अच्छी बात, ये वाली बात आ गई यहाँ पर। और फ़ी सबील क़ज़ियतिल फ़लस्तीनिया, और फ़लस्तीनी जो मसला है अब तक जो फंसा हुआ है उस पर भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। वबाद अन उसनिदत इलैहि वज़ीफ़तुत तालीम लिल्लुग़तिल इंग्लिज़िय्या फ़िर रमादी वबाद अन मारसहा इद्दतु अशहुरिन फुसिल फ़ीहा बिसबबि मुयूलिहि सियासिय्या वऊदिय अस्सिजन। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है कि वबाद अन मारसहा इद्दत अशहुर, तकरीबन कुछ महीने इन्होंने वहाँ पढ़ाए होंगे, कि फिर पढ़ाने के बाद अब ये सियासत की तरफ माइल होते हैं, और सियासत की तरफ माइल होने के बाद इनको कैद कर दिया जाता है। वलम्मा रुद्दत इलैहि हुर्रियतुहु इत्तजह नहवल अमलिल हुर। जी अमल, कुछ कह रहे हैं आप? सर वहाँ पे क्या पढ़ाए थे? इंग्लिश पढ़ाए थे? कहाँ पे हाँ, पढ़ाए थे इंग्लिश सर? पढ़ाने गए थे। कहाँ पे सर? जमात में या कहाँ पर? कहाँ पे पढ़ाए थे ये इंग्लिश 2 साल? ये रमादी कोई जगह है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, इराक, ये बगदाद में? हाँ, इराक में ही शायद। फिर वहीं पर ये हुआ कि इनके साथ ये सियासत की तरफ माइल हो गए, तो फिर सियासत की तरफ माइल होने के बाद इनको कैद कर दिया जाता है, ठीक है। वलम्मा रुद्दत इलैहि हुर्रियतु, लेकिन दोबारा ये आज़ाद हो गए वहाँ से। तो फिर ये बसरा और बगदाद में ये काम करने लगते हैं। कमा अमिल फ़ी बाज़ वज़ाइफ़ सानविया, कुछ ओहदों पर भी ये रहते हैं। लेकिन 1952 की बात है, यानी 48 में तो पढ़ के निकले इंग्लिश से, और 48 से 52 कितना, सिर्फ 4 साल का अरसा इन्होंने पढ़ाने वढ़ाने में गुजारा।
اور 52 میں اب یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مغادرت بلادی کہ اپنا ملک چھوڑ دیں یہ، والتوجہ الی ایران چلے جاتے ہیں، اور ایران کے بعد کویت چلے جاتے ہیں۔ وذالک اقوى مظاہرات اشترک فیہا، اور پھر کچھ اور مظاہرات ہوتے ہیں جس میں یہ شریک ہوتے ہیں۔ تو کل 1952 میں یہ سوال پوچھا تھا، تو 2019 میں شاید کہ پہلے یہ ایران جاتے ہیں، پھر ایران کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تو ایران کے بعد یہ کویت جاتے ہیں۔ پھر کویت سے ابھی لوٹ کر کے آئیں گے ایک مرتبہ اور، لیکن اس کے بعد ان کی وفات وہیں پر ہوگی کسی اس میں۔ 52 کے بعد 1954 میں رجع شاہ الی بغداد، صرف 2 سال کے بعد دوبارہ بغداد یہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بغداد آنے کے بعد وسع وقتہ ما بین العمل الصحافی والوظیفہ، اب یہ صحافت کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور فی مدیریت الاستیراد والتصدیر، اور ایکسپورٹ امپورٹ کا جو وہ ہوتا ہوگا کوئی عہدہ، اس پر یہ کام کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک انقلاب آتا ہے، عندما ثار عبد الکریم قاسم علی النظام الملکی وقام فی 14 تموز سنہ 1958 النظام الجمہوری، کان بدر شاکر سیاب من المرحبین بالانقلاب والمؤیدین لہ۔ عبد الکریم قاسم کا انقلاب برپا ہوتا ہے نظام ملکی پر، یہ بات ہے کب کی؟ 1958 کی۔ تو بدر شاکر سیاب جو ہے یہ انقلاب کے لوگوں کو استقبال کرنے والے اور مؤید میں ہیں، یعنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ انقلاب ہو اس طرح کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من وظیفتی لا تدریس الانگلیزیہ، دوبارہ یہ انگریزی پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، دوبارہ یہ انگریزی پڑھانے کے لیے یہ آ جاتے ہیں۔ اور 1959 کی بات ہے کہ یہ وظیفت التعلیم سے پاکستان کی سفارت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی سفارت کے لیے آتے ہیں، یہ ہم لوگ کو یاد کرنا ہے کہ 1959 کی بات ہے۔ اور 59 کے بعد اب زیادہ ٹائم نہیں رہا، عاد الی وظیفتہ فی مدیریت الاستیراد والتصدیر، دوبارہ اس میں جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو مدیریہ ہوتا ہے اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں یہ، پھر بصرہ چلے جاتے ہیں۔ یہ 1959 تک کا مرحلہ ہے۔ اور 1962، ابھی ان کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، 1962 میں یہ جامعہ امریکیہ بیروت میں ایک مستشفیٰ ہے، اس میں جاتے ہیں معالجے کے لیے، من علم فی ظہری، ان کے پیٹھ میں کوئی وہ ہو جاتا ہے علم، تکلیف اس کے لیے۔ ثم عاد البصرہ، پھر بصرہ لوٹ آتے ہیں، وظل الی آخر یومہ من ایام یصارع الآلام الی ان توفی سنہ 1964، پھر یہ اپنے اخیر ایام میں لوٹ آتے ہیں، وہ یصارع الآلام، تکلیف سے لڑتے رہے ہوں گے یہاں تک کہ ان کی 1964 میں وفات آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو غلط یاد ہے، 1964 میں ان کی وفات جو ہے وہ عراق میں ہی ہے، پیدائش بھی عراق میں ہے اور وفات بھی عراق میں ہے۔ اور وہ جو بات ہے اتنی کہ وہ 1962 کی بات ہے جب یہ جامعہ امریکیہ بیروت میں یہ وہ علاج کے لیے جاتے ہیں اندر، پر ان کی وفات جو یہیں پر ہے، عراق میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی لکھا ہوگا وہاں سے اسے ہٹا دیجیے گا۔ اب ان کی شخص آپ اتنا یاد ہو گیا، اب ان کی کچھ کتابیں آئیں گی وہ دیکھ لیجیے گا بس ان کے بارے میں۔ زیف، جی تو وہاں تو یہ کویت میں ہوئی ہے ڈیتھ، شوکی زیف نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ کویت میں ڈیتھ ہوتی ہے ان کی، کویت میں شوقی ہاسپٹل میں صاحب ڈیتھ میں ہوتی ہے۔ کہاں مل گئی آپ کو ان کا تذکرہ؟ سب اس سے میں نے لکھا ہوا ہے نوٹ بک پہ۔ شوقی صاحب اس کا تذکرہ کہاں کریں گے بھائی؟ الادب العربی المعاصر میں؟ یس سر۔ نہیں بھائی، انہوں نے تو صرف مصر والوں کو لیا ہے، آپ صحیح سے دیکھیے گا۔ ادب العربی معاصر مدت میں ابھی لے کر کے آتا ہے اس کو، تو ادب المعاصر میں صرف تذکرہ ان کا ہے جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، ادروائز انہوں نے کسی کو نہیں چنا ہے، چاہے خلیل مطران ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تھوڑا سا پھر بتائیے گا مجھے، ٹھیک؟ میرا لکھا ہے میں نے، لکھا کس سے دیکھتی ہوں، آگے تو میں نے یہی ڈالا ہے شوکی زیف کا نام۔ تو ہو سکتا ہے میرا، اگر ہو سکتا ہے آپ نے ڈالا ہو تو، لیکن انہوں نے اس میں صرف انہی لوگوں کو چنا ہے جن لوگوں کا تذکرہ ہے مصر سے، ادروائز انہوں نے کسی کو نہیں لیا اس میں۔ اچھا اس کا نام ہی ادب العربی المعاصر، ٹھیک ہے، مطلب ان کے جو ہماثر ہیں وہیں کے انہوں کا تذکرہ ہے، چاہے وہ طہ حسین ہے تو ان کا کریں گے، وہ عقاد کا بھی کریں گے، وہ بھی مصر سے تعلق رکھتے ہیں، ابو شادی صاحب کا بھی آ جائے گا، وہ قاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا نہیں آئے گا، خیر مطران کا بھی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے یہاں پر ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ بدر شاکر صاحب کیا ذیلاً کمزور آدمی تھے، ناحل الجسم، اور صحیح مانیں جی گے، عمل، ہم جی اسی کو عمل، تو صحیح مانیں گے، ہم اسی کو ہاں صحیح مانیں گے نا کہ وفات ہوئی۔
ہاں اس کو صحیح مانیے، آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اور ایچ او ڈی سر جو ہمارے جے این یو کے ہیں، کیا نام ان کا، رضوان الرحمان سر، تو انہوں نے ہم لوگ کو بتایا باضابطہ کہ ہم لوگ جب کوشچن بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کتاب کو زیادہ یہ کرتے ہیں، ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں. اسی کو مانیے. تھینک یو سر. کان بدر شاگرد سیاب ذیلن، یعنی کہ وہ ذیل کمزور آدمی تھے، ناحل الجسم قصیر القامہ، پستہ قد انسان تھے. اور ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا نا، وہ شراب وراب پینے کے عادی تھے. ٹھیک، ان کا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بایوگرافی اتنا. خاص طور پر اب ان کی کتاب دیکھ لیجئے. اور ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ زیادہ انقلاب وغیرہ کی طرف بہت مائل آدمی ہے. اور ان کی کتاب جو ہم لوگ کو یاد کرنا ہر حال میں، ان کا دیوان ہے 2 جز میں. ایک تو یاد ہو گیا 1971 میں وہ 2 دیوان شائع ہو گئے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ان کی جو کتابیں یاد کرنی یہاں سے، اظہار الزابلہ سب سے پہلے یاد کرنا ہے 1947 میں، اساطیر 1950 میں، المومس الامیہ 1954، الاصحاح والاطفال 1955. یہ جو ہے اس کو بالکل سیکوینس وائز میں رٹ لینا ہم لوگ کو. اسی طرح ابھی آئے گی وہ نازک الملائکہ، تو اس کی 3-4 کتابیں رٹ لینا ہم لوگ کو شروع والا، کیونکہ وہ کہتا ہے کبھی کبھی سیکوینس میں لگانے کے لیے. اب باقی جتنی کتابیں ہیں، حفاء القبور ہے، انشرۃ المطر ہے، المعبد الغریق ہے، منزل الافنان ہے، شناشیل ہے، اقبال ہے، تو ان سب کتابوں کو کئی بار بولنا ہے، پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. حفاء القبور 1952. یہاں کتنا دیا ہے؟ اظہار الزابلہ، اساطیر، المومس الامیہ، الاصحاح والاطفال، حفاء القبور. حفاء القبور اور کسی کو پتا ہے حفاء القبور کتنا ہے؟ سر یہ 2019 والے میں 1952 ہے جو نوٹس ہے. اچھا ہاں 1952 ہی دے رکھا ہے اس میں تو. لیکن اس سے پہلے کتنی کتابیں؟ اظہار الزابلہ، اساطیر، اور اساطیر کے بعد المومس الامیہ، الاصحاح والاطفال، حفاء القبور، اظہار الزابلہ، اساطیر، حفاء القبور. لیکن ان کتابوں میں جو ہے اظہار الزابلہ، اساطیر، حفاء القبور، مومس الامیہ، اس طرح سے ہے نا 2019 والے میں نا. یہاں سے تو مسئلہ پھنس رہا جی ہے. 1952 میں حفاظ القبور، المومس الامیہ 1954 میں، الاصحاح 1954 میں. لیکن دیکھیے وہ 2019 والوں کو رہنے دیجیے، آپ اس کو پریفر کیجیے. ٹھیک، کچھ بھی ہوگا تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بدر شاگرد. آپ اس کا ایک پی ڈی ایف، مطلب ایک پیج کا پی ڈی ایف بنا دیجیے گا نا اس کو، کہ دیکھو یہاں پر مینشن کیا ہوا، تو وہ مان لے گا آپ سے. ٹھیک، تو یہی والا یاد کیجیے. وہ 2019 والے میرے پاس بھی کھلا ہوا، لیکن میں کیا کہوں، اسی کو پریفر کیجیے آپ لوگ. ٹھیک، اس سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ ہے، اسی سے یاد کیجیے. اور سر کہہ بھی رہے تھے تو جس کی وجہ سے زیادہ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے ہم لوگ کہ نفاخوری والے کو اگر تم لوگ ایم سی کیوز کی شکل میں ڈھال سکو تو بہت اچھا ہے. لیکن تقریباً ڈھالا ہوا ہے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دیکھیے الاصحاح والاطفال، حفاء القبور، انشرۃ المطر، المعبد الغریق، جو اس میں ہے نا اسی طرح سے یاد کر لیجیے. کئی بار پڑھتے رہیے، ہو جائے گا. پیج نمبر بولیے، کس کا پیج نمبر؟ 2019 والے میں 166 ہے. 166 2019 والے نوٹ میں آپ لوگوں نے نکلوایا اس کو تو اچھا. جی عمل کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیے ان کی وہ کتاب ہم لوگوں نے دیکھا، ان کا پہلا جو قصیدہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلقانہ حبن. وہ کئی بار حلقانہ حبن کا ایک آدھ شعر یاد ہے کسی کو؟ وہکذا فالسیاب شاعر التحرر وشاع الحیات والعنفوان. یہ دیکھیے ان کے بارے میں لکھا ہے آخر میں، شاعر التحرر وشاع الحیات والعنفوان. یہ ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھ لیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدالعظیم سر نے کہا ہے کہ حنا فاخوری میں گیٹس رانگ ہے، اس کو سنا دیجیے. نہیں دیکھیے ٹھیک ہے، عبدالعظیم بھائی کہے ہوں گے، پر یہ اوتھینٹک کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے حسن زیاد ہے، شوقی ضیف ہے. تو آپ کو کسی نہ کسی میں تو دیکھنا پڑے گا. ایک صاف سیدھی بات، آپ ویکیپیڈیا اٹھا دیجیے گا، نہیں مانے گا وہ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ویکیپیڈیا میں اس کے سامنے، ہاتھ پاؤں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر اتنا ٹینشن نہ لیجیے، آپ جو سمپل سے جو آ رہا ہے نا اتنا کر لیجیے. ٹھیک. ہاں بنت یاسین
وہ آپ نہیں کچھ کہہ سکتے اس کو نا، اگر وہ ویکیپیڈیا نہیں مانے گا تو بہرحال ہم لوگ 2 کتاب سے پڑھ لیے، ٹھیک، سمپل سا ہے. اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں. کچھ اور چیزیں اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیے جو اب تک نہ آیا ہو. کسی کو اور کتاب یاد ہے کیا؟ سر جو قصیدہ ان کا حلقانہ حبن، یہ ان کے اظہار زابلہ جو ہے دیوان، اسی میں شائع کیا تھا پہلا ہاں اسی جو یہ جی جی یہ 1947 میں ہے نا حلقان حبن. ہاں ہاں. کیا حلقہ نوبن کیا؟ 1947 میں یہ ہوا، شائع ہوا. ہاں 1957 میں ہی شائع ہوا تھا. ان کا اور ان کا کیا کہتے ہیں نازک الملائکہ جو کولیرا ہے نا، تو کچھ مہینے کے الگ فرق سے شائع ہوا تھا. تو جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کو شاعر و مؤسس الحر مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو، لیکن این ٹی اے جو ہے انہیں کو مانتا ہے اور سب لوگ اکثر انہیں کو مانتے ہیں. ان کی 2019 والے میں کچھ کتابیں اور دے رکھی ہے. ایک تو ہے الالتزام واللا التزام فی الادب العربی، یہ ایک محاضرہ ہے جو انہوں نے کہیں پر دیا تھا، 2019 والے میں ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا. باقی تقریباً تمام کتابیں آ گئی ہیں. پاکستان کے سفیر کب رہے ہیں؟ 1959 1959 میں. اور ان کی ایک کتاب ہے انشودۃ المطر، ہے نا، انشودۃ المطر ابھی گزرا پیچھے. انشودۃ المطر انشودۃ المطر کے نام پر بہت ساری کتابیں ہیں، وہ ہم لوگوں نے لکھوایا تھا. انشودۃ العودہ ہے ایک بارودی صاحب کی، وہ قصیدہ ان کا. ایک کتاب ہے انشودۃ الغرباء یوسف ادریس کی، اور انشودۃ الغرباء کے وزن پر ایک کتاب ہے اغانی الغرباء نجیب کیلانی کی. اور پھر اس کے بعد بہت سارا لکھا رکھا ہے سب نے. اغانی الحیات ابو القاسم الشابی کی، کل ہم لوگ پڑھے تھے اس کو. اغانی الشیاب الکشمیری ابو محفوظ کریم معصومی صاحب کی. اغانی مہیار الدمشقی علی احمد سعید ادونیس صاحب کی. اغانی الدروب سمیح القاسمی صاحب کی. کتنا لکھیے گا. چلیے ریپیٹ لکھیے گا تو لکھیے. انشودۃ المطر ان کا لکھا ہوا، اس کے آگے لکھ لیجیے انشودۃ العودہ بارودی صاحب کی قصیدہ ان کا. ٹھیک ہے، ہم لوگ پڑھ چکے تھے، جب بارودی صاحب کو پڑھے ہوں گے تو اس میں ہوگا. یہ انشودۃ الغرباء ہے یوسف ادریس کی. 3 لکھ لیجیے بس، انشودۃ الغرباء یوسف ادریس کی. بھیج دو جی یا اب پھر اسی میں کیا عمل؟ کوئی لکھ کر نوٹ بنا کے ساری کتاب کا. ہاں ہاں نوٹ بنا کر لکھ لیجیے نا آپ. کوئی ایک لکھ لے، سب کو بھیج دے، سب لکھ لیں گے. ایسے آواز کبھی کٹ جا رہی ہے اس میں. میری آواز کٹ رہی کیا؟ تو میرا نیٹ ورک پرابلم ہے تھوڑا. اچھا چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ لکھ کر بھیج. میں فوٹو مجھ سے کہہ دیجیے کہ میں فوٹو بھیج دوں گا والا. ٹھیک. تھینک یو سر. اور میں 1 سیکنڈ کے لیے یہ کلاس کٹ کر رہا ہوں. ٹھیک، پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا کیونکہ الگ الگ ویڈیو ہو جائیں گی، ورنہ ایک ہی ساتھ 2 ہو جائیں گی. ٹھیک، 1 سیکنڈ کے لیے کلاس کٹ کر رہا ہوں.